ہے. اور انڈیا کے ایڈوانٹیج دیکھیں آپ کہ انہوں نے پنجے کی اوچ پہ آ گئی ہیں. پھر وہ تو مزے لے گئے, رشیا سے تیل کمائیں لیں گے وہ, اور پھر وہ کیا ان کی آپ سنیں ایڈوانٹیج, ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ تیل لیں گے اور اس تیل کو بیچیں گے, اس کو تیل بیچیں گے کیونکہ ان کے پاس ریفائنریز موجود ہیں, وہ ریفائنریز ہیں ان کے پاس, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ان ریفائنریز کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ اتنی ریفائنری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بھی اپنا تیل بچائیں گے اور دوسری دنیا کو بھی دیں گے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ مچ انڈیا ول بی ارننگ ان دس جسٹ 1 month, ایک مہینے کے اندر وہ کیا کما رہا ہوگا. اگر کل کو پاکستان میں جنگ شروع ہو جائے انڈیا کے ساتھ دائیں بائیں, آپ کی سٹوریج فیسیلیٹیز کہاں پہ ہیں؟ تو دنیا میں ہر ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے فیوچر پلاننگ کرتا ہے. ہمارے سیلاب آ جائے تو ہمارا نقصان, عوام کا نقصان, لیڈرشپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, ان کے تو موجیں لگ جاتی ہیں تو ہمارا نقصان, فلاں چیز ہو جائے ہمارا نقصان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ یہ گورنمنٹ, یہ جو عیاشیاں ہیں, یہ جو خریداریاں ہیں, یہ جو سفر ہیں, یہ جو سیریں ہیں, یہ کب بند ہوں گی؟ کون بند کرے گا؟ یہ کب تک چل سکتی ہیں؟ یہ کون سی جن زی ہوگی یا زین زی الفا ہوگی؟ مجھے نہیں پتا کس دور میں کس وقت کوئی ان کو روکے گا, ان کے ہاتھ کو پکڑے گا, ان کی گردنوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہم بھوکے مر گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کل تقریر کر رہے تھے, کہتے ہیں میں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. غلط بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ ملک دیوالیہ ہے آلریڈی. آپ $15 ارب سالانہ بندوبست نہ کریں اگر, تو آپ تر ہی نہیں رہے, آپ ڈوبے ہوئے ہیں. یہ آپ کا حال ہے. $15 بلین IMF کہتا ہے تم نے مجھے بندوبست کر کے دینا ہے, تب میں تمہیں اپنے حصے کے 2-3 ارب جو دینے ہیں سال کے وہ دوں گا. تو یہ تو آپ کا اصل حال ہے. اور 15 ارب کرتے کرتے آپ کبھی کس گھر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو, کبھی کس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو. کیا کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں؟ اپنی نالائکیاں, ایف بی آر کی نالائکیاں. ایف بی آر 600 ارب روپیہ ابھی تک اس سالانہ جو کرنا تھا نہیں کر پایا, شارٹیج ہے. اس کا انہوں نے کیا طریقہ نکالا, انہوں نے کہا 55 پہ بڑھاؤ, اس سے کوئی ٹیکس آف دن میں ہمارے پاس کمی زیادتی آ جائے گی, اس سے 200-250 ارب ادھر سے پورا ہو جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں غلط چیزیں بتاتے ہیں, سچ نہیں بیان کرتے, اور اپنی کمزوریوں نالائکیوں کو اس طریقے سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس میں سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا جس کی بنیاد جھوٹ, منافقت اور ہیرا؟ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, اور بڑا بھائی سنتا ہے, کہتا ہے یہ تو ٹھیک گل نہیں ہے. انہیں احساس ہے کہ مسلم لیگ نون وائپ آؤٹ ہو رہی ہے, اور یہ ان کے گلے پڑیں گی یہ سارے فیصلے. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ سارے فیصلے؟ یہ اپنی وفات کی تیاری کر رہے ہیں یہ لوگ سیاسی طور پہ. ان کا کیا خیال ہے اس سے پاکستان کو بچا لیں گے یہ؟ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر جاتے نہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے کہ اگر آپ نے انڈیا کو دے دی ہے یہ سہولت کہ وہ روس سے منگوا لے, تو ہم بھی منگوا لیتے ہیں روس سے, ہمیں بھی بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں اور روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بنانے دیں. نہیں, وہاں نہیں پہنچیں گے, وہاں تو ان کو نوبل پرائز دینے کی تیاری ہو رہی تھی. یہ عوام اس میں اتنا غصہ ہے آپ کے خلاف, یہ کسی دن پھٹ پڑی نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی, اسی جیٹ کے اندر آپ کو بھاگنا پڑے گا. تو آپ مہربانی کریں کہ یہ عوام کے اوپر یہ بم نہ پھاڑا کریں. اگر پھاڑنا ہے تو اپنے اوپر پھاڑیں. یہ جو ہمارے جو جسے کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز, ریاست کے جو علمبردار ہیں, یہ ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے سرمایہ دار, ہمارے لینڈ لارڈز, تو ذرا ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کم کریں نا. انہیں کہیں یار تھوڑی جی بیلٹ ٹائٹ کر لو, کی فرق پڑتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے ہم جس بحران کی بات کر رہے ہیں, آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی خدا نہ خواستہ اگر یہ آگے کو معاملہ جاتا ہے. تو ذرا پاکستان کے ذرا ٹریڈ کے ڈیفیسٹ کو تو دیکھیں, کرنٹ اکاؤنٹ کو تو دیکھیں تو صحیح پیسہ کہاں سے آتا ہے. آج تک جب 50-60 سال میں جب بھی پھنستے رہے ہیں تو یہ عرب ملک ہم کو بیل آؤٹ کرتے رہے ہیں. آج بحران ہی ادھر سے آ رہا ہے, کدھر کو جائیں گے آپ؟ صرف جب تیل $10 بلین بڑھتا ہے تو $1.5 سے $2 بلین کا آپ کا بل سال کا بڑھ جاتا ہے. اور کل کے دن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 119 پر گیا تھا 70 سے. ذرا حساب کیجئے $20 بڑھا تھا. ساری کتنا بڑھتا ہے جی؟ 80 سے 70 سے 120, 50 کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے $10 بلین اگر آپ اس کو سال میں لے جائیں. مہینے کا بھی $600 ملین سے زیادہ.
کدھر سے آئے گا یہ؟ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $22 بلین ہے، جس کو پورا کون کرتا ہے؟ غیر ملک میں کام کرنے والا مزدور، جو $40 بلین بھیجتا ہے۔ آدھا مزدور انہی ملکوں میں کام کرتا ہے جہاں بحران آیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ $20 بلین وہ بھی بھیجتا ہے، اس میں سے صرف $5 بلین بھی اگر کم ہو جائے، ادھر سے تیل کے ساتھ کمبائن کریں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر آپ کی تمام ان پٹس جو ہیں، آپ جو تھوڑی بہت ایکسپورٹس کرتی ہیں، اس میں سے 40% مال تو باہر سے آتا ہے۔ باہر سے آنے والا مال بھی مہنگا، تیل کی وجہ سے جو کتنا تیل کی مہنگائی ہوگی اور بجلی مزید مہنگی ہوگی، اس سے جو آپ بنائیں گے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس مسئلے سے نکلنے کا آپ کے پاس راستہ کیا ہے۔ صرف آپ ایک سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے، اس جنگ سے خدا اس جنگ کو ختم کرائے۔ وی ہیو نو وے آؤٹ، ان ڈراموں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ صرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عبرت لیں کہ ایسا وقت پھر بھی آ سکتا ہے، اور پلاننگ کریں اور معیشت کو بچائیں اور یہ ختم کریں، یہ اپنی بدماشیاں اپنے اللہ تللے ختم کریں۔ ہمارے اندر تو باقی رہی کیا؟ جب میں نے عوام کی حالت دیکھی سڑکوں پہ، سب اتنے پریشان تھے، سب سے زیادہ موٹر سائیکل سوار جو لوگ لائن میں لگے تھے اور اپنا وقت ضائع کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ انہیں کچھ لیٹرز جو تیل ہے وہ ذرا سستے داموں مل جائے، یعنی وہ اتنی بچت کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تللے ہماری حکومتوں کے دیکھیں کہ رپورٹس چھپ رہی ہیں 108 لگژری وہیکلز کی خریداری، جس کے بارے میں تصدیق نہیں کر رہے جو ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ، لیکن یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بس اپروول ہونے کی دیر ہے۔ اور دوسری طرف جو موٹر ٹرانسپورٹ پالیسی ریوائز کی گئی ہے پنجاب کی، وہ بھی دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ ہے جلتی پر تیل کا کام سیٹھی صاحب۔ اس کے بعد جلن کے مارے ہم زیادہ سے زیادہ ٹویٹ کر سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب تو اس سے بڑھ کے کچھ کام کر رہے ہیں۔ وہ بڑے اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، وہ میٹنگز کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عالمی دباؤ کے پیش نظر انہیں ایسا کرنا پڑا۔ 110 روپے کے بجائے انہوں نے مہربانی کی کہ 55 روپے بڑھایا، ورنہ وہ چاہتے تو 110 بھی بڑھا دیتے، ہم کیا بگاڑ لیتے۔ مگر خطے کی صورتحال آپ بھارت میں دیکھیں، بھارت میں قیمتیں نہیں بڑھی بلکہ انہوں نے مزید امپورٹ کی ایفرٹس کی ہیں، انہوں نے کنسیشن ویور امریکہ سے لے لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پینک بائنگ دیکھی گئی ہے، لیکن وہاں پر قیمتیں نہیں بڑھی۔ پاکستانی حکومت نے کیا کیا؟ برڈن سارا شفٹ عوام پہ کر دی۔ ایک ملک جو کہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے عالمی صورتحال سے، جو خطے کی اس کی صورتحال ہے، اس کا وزیر اعظم 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، وہ ان کے اپنے عوام کے ساتھ رشتے میں جو اعتماد نظر آنا چاہیے تھا، وہ مجھے پوری پریس کانفرنس میں کہیں نہیں نظر آیا۔ کیونکہ دیکھیں مشکل حالات میں آپ کی جو لیڈرشپ کے اوپر ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، وہ بھی بدل جاتی ہیں۔ آپ ٹیلی پرومپٹر سے 14 نکات پڑھ کے جو ہے وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ سب آپ کو وہ کرنا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ٹائمز پر اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ سب ویڈیو کلپ میں دیکھ ہی چکے ہیں، اس سمے ایران اور اسرائیل کے بیچ یدھ چل رہا ہے، لیکن اس یدھ کے بیچ میں پاکستان کی اچھی پسائی ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ 500 روپے سے اوپر ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کے پاس جو ریزرو تیل تھا وہ بھی اب ختم ہونے کی کگار پر ہے، جسے دیکھتے ہی پاکستان میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان میں بھارت کو لے کر زور شور سے چرچا چل رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ پہلے بھارت کو روس سے تیل لینے کے لیے منع کرتا تھا، لیکن اب ٹرمپ نے ہی بھارت کو کہہ دیا ہے کہ روس سے تیل لے سکتا ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا بھارت کے پاس 30 دن ہے، ان 30 دن کے اندر بھارت کتنا بھی تیل روس سے لے سکتا ہے۔ بس یہی بات قمر چیمہ کو پسند نہیں آ رہی ہے، کیونکہ قمر چیمہ بول رہا ہے کہ دلالی ہم امریکہ ہی کر رہے ہیں اور فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت کے پاس اتنا ریزرو تیل ہے کہ بھارت 5 مہینے بڑے آرام سے نکال سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دینا، اور ساتھ ہی آپ چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم۔